تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ عز و جل سے مغفرت کی امید رکھو۔ گناہ ہزار ہو چکے ہوں، برائیوں میں زندگی ہزار گزر چکی ہو، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے توبہ کر کے رب سے بھاگو نہیں۔ رب سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اس کی بارگاہ سے جب مقرب فرشتہ، اس کی بارگاہ کا وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے والا ہے، وقت مقررہ پر آئے گا اور روح قبض کر کے چلا جائے گا۔ بچ نہیں سکتے اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب پلٹ کر اس کی بارگاہی میں جانا ہے، اسی کو منہ دکھانا ہے اور اس سے ملاقات ہونی ہے، تو دعا کریں کہ اللہ ملاقات اچھی کرا دے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے اور جہنم کے بچنے کے حوالے سے کتنے عظیم نسخے عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اللہ اکبر، اور مرض کی حالت میں اگر 40 مرتبہ وہ دعا، وہ اسم اعظم جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھے تھے، اور وہ دعا جو حضرت یونس نے پڑھی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سخت بیماری کے عالم کے اندر اگر کوئی شخص 40 مرتبہ اس آیے کریمہ کو پڑھ لے اور اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے شفا نصیب ہو گئی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کی طرف سے ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سے عمل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے ایک اور پیارا عمل بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یوم جمعہ کو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، 1000 مرتبہ درود پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ ہم دنیا کا محل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے محل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بنگلے بنانے کی فکر میں لگے ہیں۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسان نسخے عطا فرمائے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مالدار 1000 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں محل ملے گا، بلکہ غریب بھی پڑھے تو اسے جنت میں محل دے دیا جائے گا۔ آقا چاہتے ہیں کہ ان کا امتی کامیاب ہو جائے اور جنت کا مسافر بن جائے۔ اب یہاں مسلمانوں کی عدم توجہی کے حوالے سے بات کروں کہ مسلمان کتنی غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، نیت کرتے ہیں نا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ منہ کہاں کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، منہ کے حوالے سے کیا نیت کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ منہ میرا، بولیے بھئی آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو بولیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ لیکن سچ بتائیے گا، سچ بتائیے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا سب سے کٹ کے ہم نے رخ تیری طرف کر لیا، اور جب تک کہ سب سے رخ پھیر کر اس کی طرف رخ نہ کریں، اس کے گھر کی طرف رخ نہ کریں، تب تک کہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ نماز ہوگی ہی اس وقت جب سب سے رخ موڑو اور اس کے گھر کی طرف رخ کرو، تب نماز ہوگی۔ لیکن سچ بتائیے 2 رکعت بھی ایسی ہم پڑھتے ہیں جس میں اس کی طرف توجہ کے علاوہ کوئی دوسری توجہ ہی نہ ہو؟
ہم 2 رکعت بھی ایسی نہیں پڑھ پاتے. ادھر اللہ اکبر کیے بغیر کیلکولیٹر کے دن بھر کا سارا حساب ہو گیا. آ رہے ہیں نماز میں یہ کہتے ہوئے کہ سب سے رخ موڑ کر تیری طرف ہم نے کر لیا, اور 1 منٹ بھی دل اس کی طرف نہیں کیا, 1 منٹ بھی نہیں. ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات, ادھر کی توجہ ادھر کی توجہ, اسی میں وقت گزر گیا. اور یہ یاد رکھیں یہ آسان بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میں 2 رکعت اس طرح سے پڑھ لوں کہ خدا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور خیال آئے ہی نہیں, امپاسبل ہے, بہت مشکل ہے, نہیں پڑھ سکتے. ہم اور آپ تو کیا ہے, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نیت کی اور ارادہ کیا کہ آج 2 رکعت میں ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال مجھے آئے ہی نہیں. فرماتے خدا کی قسم پوری رات میں مشق کرتا رہا لیکن کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی خیال آ ہی جاتا تھا. بایزید بستامی جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت ایسی نہ پڑھ سکا, تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن قربان جائیے یہاں مصطفیٰ پیارے نے آسان فرما دیا, آسان فرما دیا. کتنا آسان فرما دیا. احسان کی تعریف یہ فرما دی کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا, کہ تم اگر اس کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتے تو اس کی رحمت تو تمہاری طرف متوجہ ہے. وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کی رحمت تو دیکھ رہی ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ توجہ رہ کیوں نہیں پاتی. انبیاء کی رہتی تھی, صحابہ کی رہتی تھی, باقی لوگوں کی توجہ کما حقہ کیوں نہیں رہ پاتی. غور سے سنیے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے. ہمارا چہرہ اس لائق کہاں کہ ہم خدا کو دکھا سکیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ تھوڑی دیر بھی اپنی طرف مائل کر دیتا ہے, ورنہ ہمارا چہرہ اس لائق نہیں کہ اس کی طرف ہم توجہ دے سکیں. لیکن انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء کی شان یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں, اور زمین کے اندر ہوتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کی توجہ تو ہمیشہ اپنے رب کی طرف رہتی, ہمیشہ اپنے رب کی طرف. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیں. ایک کفن چور تھا, کفن چور تھا. ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کے کفن کو چوری کرنے کے لیے وہ پہنچا, لیکن جیسے ہی اس نے اس کے کفن کو کھینچنا چاہا, اس عورت نے کھینچ کر ایک تماچا مار دیا. اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی اور اس نے کھینچ کے تماچا مار دیا, جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اس عورت کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے. علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص اس کے بعد توبہ کر لیا کہ اب آئندہ کبھی میں کفن چوری کا کام نہیں کروں گا, اور اس کے بعد وہ شخص ایک اللہ کے ولی کی محفل میں جاتا, درس سنا کرتا, ان کی صحبت سے استفادہ کرتا, لیکن چہرہ اس نے ڈھانکے رکھا تھا. ایک دن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تو اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھتا ہے, دوست ہو کر دوست سے چہرہ چھپاتا ہے. کہ اگر آپ امان دے تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں. انہوں نے فرمایا کہ امان ہے. اس نے چادر ہٹائی تو 5 انگلیوں کے نشان چہرے پر تھے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں نشان کس چیز کے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ نشان اس چیز کے ہیں کہ استغفر اللہ بولے میں کفن چور تھا, اور ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک عورت کا کفن چوری کرنے کے لیے میں گیا تو اس نے کھینچ کر مجھے تماچا مار دی, جس کی وجہ سے اس کی انگلی کے نشان میرے چہرے پر آ گئے. میں نے اس کے بعد توبہ کر لی. اب دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے. اب وہ بزرگ اس واقعے کو دوسرے بزرگ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ میں نے ایک عجیب واقعہ ایک بندے سے سنا، جو یہ واقعہ ہے، عورت کو اللہ نے زندگی دی اور وہ عورت قبر کے اندر زندہ ہو کر اس نے تماچا مار دیا، اور میں نے اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان دیکھے۔ اب آپ دیکھیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں جنہوں نے اس بندے کو دیکھا تھا ان سے کہ ذرا اس کفن چوری کرنے والے شخص سے پوچھو کہ کیا قبر میں دفنائے جانے والے مسلمانوں کا چہرہ قبلے کی طرف جب کر دیا جاتا ہے تو اس نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھا ہے؟ یعنی قبلے کی طرف کے ڈائریکشن کا معاملہ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جیتے جی بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور مرنے کے بعد بھی چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس لیے جب کوئی مسلم میت کو اتارا جاتا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کفن چور سے بزرگ نے پوچھا کہ جب مسلمان مرتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کیا تم نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے، قبلے سے پھرے ہوئے چہرے بھی دیکھے؟ کہا ہاں، بہت ساروں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ برے خاتمے کی علامت ہے، اور وہ برا خاتمہ چند وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، نماز میں سستی کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، ماں باپ کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ اور لٹانے والا تو چہرہ قبلے کی طرف کر کے قبر میں لٹا کر آ جاتا ہے، لیکن جب وہ لٹا کر چلا جاتا ہے تو سوء خاتمہ کی بنیاد پر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔